السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ لوگوں کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید میرے آفیشنل چینل عظیم عملیات میں۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عظیم قادری اشرفی۔ تو آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان ہے حمزات کی حاضری کا عمل۔ بغیر کسی پڑھائی کے، بغیر کسی چلے کے، بغیر کسی تعویذ کے حمزات کی حاضری کا عمل۔ یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے جو حمزات کا شوق رکھتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ عمل میں نے کیا ہوا ہے کیونکہ مجھے اس حمزات کا شوق ہی نہیں ہے، لیکن عمل میرے پاس تھا، موجود تھا۔ میں اس کی اجازت بھی نہیں دوں گا، باقاعدہ آپ اپنے سلسلے سے اس کی اجازت لیں اور سوچ سمجھ کر عمل کریں۔ جو بھی حمزات کے عمل ہوتے ہیں، جنات کو قابو کرنے کے ہوتے ہیں، کوئی بھی عمل بغیر اجازت کے ہرگز مت کریں، اس میں نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو اس میں 200% نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو یہ چیز، پہلی چیز بات تو جلدی قابو نہیں آتی، اگر آ جائیں تو پھر بھی نقصان کر کے ہی جاتی ہیں جب یہ آپ کے پاس سے جائے گی۔ کبھی یہ آپ کا ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے نہ کریں، جب آپ دنیا سے پردہ فرما جائیں تو اس کے بعد یعنی کہ یہ آپ کی نسلوں سے اس کا بدلہ لیں۔ قابو نہیں کرنا چاہیے، قید نہیں کرنا چاہیے، یعنی کہ ان کو بس آنے جانے کا، بلانے کا طریقہ پوچھ لینا چاہیے کہ آپ مجھے اپنے حاضر ہونے کا طریقہ بتا دیں، اور جو بھی اپنا ان سے قول و قرار کر لیں۔ تو کوشش کریں قول و قرار میں بھی جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں ان کی کم مانیں، اپنی زیادہ منوائیں۔ ان کی مانیں گے تو اس میں ہو سکتا ہے آپ کا نقصان بھی ہو، ان پہ آپ پورا نہ اتر سکے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایک علیحدہ کمرہ مختص کر لینا ہے اپنے لیے۔ علیحدہ کمرہ، چاہے وہ چھوٹا ہو بڑا ہو، علیحدہ کمرہ آپ نے مختص کر لینا ہے۔ جائے نماز بچھا کر حصار کر لیں، بہتر ہے نہ بھی کریں، اس میں کوئی ڈر خوف والی بات نہیں ہے، کیونکہ آپ نے کون سی کوئی پڑھائی کرنی ہے یا کوئی چلہ کرنا ہے، اس کے لیے حصار چاہیے۔ حصار نہ بھی ہو تو بہتر ہے، ہو جائے تو اور بھی بہتر ہے، اس میں کوئی اکراہت نہیں ہے کہ آپ حصار کریں یا نہ کریں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ تو ہو جائے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے، کسی بھی عمل سے پہلے شیاطین سے بندہ محفوظ رہتا ہے، وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو آپ نے ایک علیحدہ کمرے میں بیٹھنا ہے۔ اس کے لیے آپ کو سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے جلالی جمالی پرہیز کرنا ہے، یعنی کہ کوئی چیز نہیں کھانی پینی، صرف آپ نے چنے کھانے ہیں، بلیک چنے بھنے ہوئے، وہ آپ نے کھانے ہیں، اور کوئی دوسری چیز استعمال نہیں کرنی کھانے میں۔ جتنے دن کا آپ نے یہ عمل کرنا ہے، یہ عمل اتنے دن تک ہے کہ جتنی دیر تک یہ آپ کے ساتھ تسخیر ہو جائے، یعنی کہ 40 دن تک بھی ہو سکتا ہے، 21 دن تک بھی ہو سکتا ہے، 11 دن تک بھی ہو سکتا ہے، ہفتے تک بھی ہو سکتا ہے۔ یہ آپ کی روحانی قوت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ کتنی دیر میں آپ کے ساتھ تسخیر ہوگا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک علیحدہ کمرہ منتخب کر لینا ہے، اس میں آپ نے بیٹھ کر جائے نماز بچھا لینا ہے۔ بیٹھ کر آپ نے اپنی پشت کے پیچھے یعنی کہ بیک سائڈ پہ ایک چراغ یا دیا، کمرے میں اندھیرا کر لینا ہے، چراغ یا دیا جلا لینا ہے، یا کوئی روشنی اس طرح چلا لینی ہے اپنی بیک سائڈ کے، آپ کا جو سایہ ہے وہ سامنے دیوار پر پڑے، یعنی کہ جو آپ کے سامنے دیوار ہے اس پر پڑے۔ آپ وہ سایہ جب سامنے دیوار پر پڑے گا تو آپ نے اس کے اوپر نظر جمانی ہے، نظر ٹکانی ہے، یعنی کہ نظر کو کھڑا کرنا ہے پلک جھپکے بغیر۔ اس عمل کو آپ دہرائیں
گے تو پہلے دن یعنی کہ اگر آپ ہم نظر کو ٹھہراتے ہیں 1 منٹ 2 منٹ تو وہ آہستہ آہستہ آپ کا اس کا ٹائم بڑھنا شروع ہو جائے گا. آنکھوں سے پانی نکلے گا، تکلیف ہوگی، جلن ہوگی، لیکن 2 منٹ کے لیے آنکھوں کو بند کریں، پھر یعنی کہ کھول کے پھر وہاں سے ہی اس کو شروع کریں، پھر اس کو یعنی کہ سٹارٹ کریں. اگر آپ اس کو طے دل سے کریں گے نا، یعنی کہ صحیح نیت سے کہ میں نے یہ کرنا ہے، تو آپ کی نظر جلدی ٹک جائے گی. جیسے ہی آپ کی نظر اس کے اوپر ٹکنا شروع ہو گئی تو وہ چند دنوں میں وہ آپ کا سایہ آپ کو ایسے حرکت کرتا نظر آئے گا. ٹھیک ہے. اور جیسے ہی وہ حرکت کرے گا پھر تھوڑے دنوں کے بعد وہ یعنی کہ زیادہ چلتا پھرتا نظر آئے گا آپ کے. پھر یہ ہوگا کہ کچھ دن کے بعد وہ آپ کے سامنے بیٹھ جائے گا. اس میں ڈر خوف والی تو بات ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کو چپٹے مارے گا، وہ آپ کے سامنے بیٹھ جائے گا. لیکن پھر بھی آپ نے ابھی اس سے بات نہیں کرنی، آپ نے طے کرنا ہے کہ عمل کتنے دنوں کا. میرا تو جو خیال ہوتا ہے کہ اس کو 40 دن تک کیا جائے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے. 40 دن 41 دن کا جو عمل ہوتا ہے اس میں تاثیر زیادہ ہوتی ہے. اگر جلدی آپ اس کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں، وہ جب اس طرح ہلچل کرے گا، جس دن وہ آپ سے پوچھے گا کہ مجھے بلانے کا کیا مقصد ہے، یعنی کہ آپ کے سامنے بیٹھے گا، پھر آپ سے بولے گا، بات کرے گا اور بلانے کا مقصد پوچھے گا کہ آپ مجھے کیوں بلانا چاہتے ہیں، کیوں تقصیر کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ اس سے بات کر کے جو بھی اپنے کولو کرا رہے اس سے طے کر لیں. اور یہ ایک ایسی طاقت ہے کہ ہر بندے کے ہاتھ میں یہ ہوتی بھی نہیں ہے. میں نے ایک بندے کا نہیں، اپنے میرے والد صاحب ہی ہیں، ان کے اوپر جب میں نے یہ عملیات میں قدم رکھا تھا تو اس ٹائم میں سمجھ لیں کہ میں نے 1-2 منزلیں طے کی تھیں. اس ٹائم شاید ناد علی شریف کا، پھر سورۃ مزمل شریف کا تھا، پھر میں پتہ نہیں سورۃ کوثر شریف کا کر رہا تھا کون سا، نہیں ناد علی شریف کا یہ بھی کیا تھا، سورۃ مزمل شریف کا چل رہا تھا، وہ بھی ہو گیا تھا. تو اس دوران تقریباً ان کی طبیعت یعنی کہ کافی ناساز ہونا شروع ہو گئی. تو انہوں نے مختلف جگہوں سے بھی چیک کروایا، لیکن میرا تو سٹارٹنگ تھا تو میں نے اس لیے یعنی کہ ان کو نہیں چھیڑا. پھر یعنی کہ جب طبیعت زیادہ خراب ہونے لگ گئی، ادھر ادھر سے بھی فاقہ نہ ہوا، تو میں ان کے پاس گھر گیا، دم شم کیا، تو وہ سارا دن کے لیے ان کی طبیعت ٹھیک ہو گئی. تو پھر میں نے نا پیر صاحب سے رابطہ کیا کہ یہ مسئلہ ہے کہ ان کی طبیعت نہیں سنبھل رہی. تو ایک دن رات کو اچانک ان کی مجھے کال آئی کہ آپ نا گھر پہ آئیں ہمارے. ان کا میرے گھر کا فاصلہ تقریباً 1 کلومیٹر کا لگا لے ہوگا. تو میں رات کو فوری طور پر ادھر گھر پہ گیا ان کے. تو مجھے ابا جی نے بتایا کہ میری کوئی چیز ہے جو سامنے، یعنی کہ چیز نہیں ہے، وہ بندہ خود آ کے سامنے میرے سامنے بیٹھ کے پڑھائی کرتا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ میں آپ کو لے کے جاؤں گا، اور باقاعدہ وہ اسے نظر آتا تھا. تو میرے لیے تو ایک یہ نیا تجربہ تھا اور پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ ہمزاد ہے کیا ہے. خیر اس دن میں نے یعنی کہ ابا جی کو آپ پریشان نہ ہو، میں انشاءاللہ دیکھتا ہوں، پیر صاحب سے بات کر رہا ہوں، ہو جائے گا انشاءاللہ، یعنی کہ ان کو تسلی وغیرہ دی، دم کر کے آ گیا. پھر نیکسٹ ڈے پھر ان کی طبیعت نہ سنبھلی، پھر انہوں نے یعنی کہ کہا کہ نہیں کچھ چیزیں بھی ہیں، وہ بھی ہے. وہ ڈیلی رات کو اتنے بجے آتا ہے. تو میں نے اپنی والدہ سے بات کی، میں نے کہا کہ میں نا کل آؤں گا، تو آپ نے نا جس کمرے میں ان کو سلاتے ہیں ادھر نہیں سلانا، ان کا کمرہ چینج کرنا ہے. وہ ایک سمجھ لیں کہ وہ ایک میرا تجربہ بھی تھا کہ اس کی کاٹ کیسے کرنی ہے. اس ٹائم میں نے ناد علی شریف کا ایک نقش لکھا، لکھ کر میں نے نا ایک نہیں لکھا 4-5 لکھے، کچھ تو ان کی گھر کی دہلیز پہ لگا دیے، چلو کچھ تو فاقہ ہوگا نا، روحانیت ہی ہے نا. تو ایک تعویذ میں نے اپنی والدہ کو کہا کہ یہ ابا جی کے نا سرہانے میں آپ نے رکھ دینا ہے، یا تو یہ آج آنے والا بندہ نہیں رہے گا تو یا پھر ہم نہیں رہیں گے. وہ ایک رسک تھا میرے لیے رسک تھا، ویسے رسک نہیں تھا کیونکہ ابھی پتہ چلا نہیں رسک تھا وہ، لیکن میرے لیے رسک تھا. اس ٹائم میں ڈر بھی تھا کیونکہ یہ بہت ہیوی کام تھا، اور کچھ لوگ مجھے باتوں باتوں میں یہ کہہ بھی رہے تھے کہ آپ کے لیے یہ کام بہت ہیوی ہے. کیا ہے؟
بہت ہیوی ہے، آپ اس کو ہاتھ نہ ڈالیں. یعنی کہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے ہمارے رشتہ داروں میں سے بھی، آپ کی ابھی یہ منزل ہے. شاید ان کو پتہ ہوگا کہ میری کون سی عملیات کی منزل چل رہی ہے. بہرحال میں زیادہ روشنی نہیں ڈالنا چاہتا ہوں. تو اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ وہ والدہ نے تعویذ ان کے سرحانے میں رکھ دیا. جب رات کو وہ بندہ آیا تو اس تعویذ کی برکت سے جو اس کے ماتحت تھے موکلین، وہ بھی باہر نکل آئے. تو انہوں نے یعنی کہ ابا جی نے چیخو پکارنا شروع کر دیا کہ ایک بندہ مجھے لے کے جا رہا ہے، دوسرا بچا رہا ہے. ایک بابا جی آ گئے، وہ مجھے لینے آیا تھا، میرے ساتھ سامنے بیٹھ کے پڑھائی کر رہا تھا. ادھر سے ایک بابا جی آ گئے، انہوں نے آ کے ان کو یعنی کہ پکڑا ہے، وہ ان کو مار رہے ہیں یہ وہ. تو وہ ابا جی بھی ڈر گئے تھوڑا سا. تو پھر والدہ نے، ابا جی اس کے بعد بے ہوش ہو گئے. تو والدہ نے جب تعویذ پھر نکال کے تو ان کو اٹھا کے تو پانی وغیرہ پلایا. اور اگلے دن پھر میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہوا تھا. انہوں نے کہا کہ یہ اس طرح ہوا تھا. اچھا وہ ٹھیک ہے، ابا جی کی خلاصی ہو گئی، ان کی جان چھوٹ گئی اس بندے سے، اور جو بھی ان کے گھر میں چیزیں تھیں ان سے بھی چھوٹ گئی. وہ تبھی ذات کی برکت سے نادے علی کے میں نے جو ان کو لکھ کے دیے تھے. ابھی پھر کچھ دنوں کے بعد کیا ہوا کہ اس بندے نے میری طرف رخ کر لیا. میں جان تھا عملیات میں اتنا نہیں نالج تھا کہ کیا یہ معاملات بھی ہوتے ہیں کہ کسی کی آپ کاٹ کریں تو وہ بندہ آپ کی طرف بھی رخ کر لے گا. تو اس نے یعنی کہ اپنا، جب سردیوں کے دن تھے تو اس طرح تھا کہ گھر میں خوف راز پھیلنا شروع ہو گیا تھا. یعنی کہ میرے گھر میں نہ کوئی چوکی وغیرہ میں نے لگائی ہوئی تھی، کوئی سار بھی نہیں تھا کوئی اس طرح کا کہ گھر میں کوئی چیز آئے تو اس سے بچت ہو سکے. تو اس ٹائم نہیں تھا. ابھی تو الحمدللہ شکر ہے اللہ کا. تو وہ بندہ رات کو جب آیا ہے تو اس نے آ کے یہ نہیں کیا کہ وہ مجھے میرے اوپر پڑھائی کرے گا، نہیں. اس نے آ کے اسے حقیقت میں میری ٹانگ پکڑی ہے سوئے ہوئے کہ اٹھا کے تو ایسے اس نے بیڈ کے ساتھ ماری ہے. تو یقین کرے میرا وہ گھٹنا جو بیڈ کے ساتھ لگا تھا وہ تقریباً کافی دن درد ہوتا رہا. وہ سلسلہ اسی طرح 2-3 دن جاری رہا، کیونکہ وہ ابا جی نے اس بندے کی شکل بتائی ہوئی تھی. شکل کے مطابق پھر وہ مجھے پتہ چل گیا کہ یہ وہی بندہ ہے. تو پھر میں نے اس کو یعنی کہ جلانے کا پروگرام بنا لیا ایک دن. وہ جس دن لاسٹ ٹائم جب میرے پاس آیا تھا، پھر میں نے اس ٹائم میں دعائے حزب البحر بھی پڑھ رہا تھا. چلا نہیں کیا تھا لیکن ویسے میری عادت ہو گئی تھی، میں ڈیلی اس کو 7 دفعہ شام کو عشاء کی نماز کے بعد پڑھتا تھا. تو وہ بھی پڑھتا تھا، ساتھ میں سورہ مزمل شریف کا بھی تھا. تو اللہ کا شکر ہے اس ٹائم میں پھر میں نے سوچا کہ آج اس کو نہیں چھوڑنا. رات کو 3 بجے کا ٹائم تھا، سردیوں کے دن تھے، 2:30-3 بجے کا تقریباً. تو پھر میں نے دعائے حزب البحر پڑھ کے میں نے اللہ پاک سے دعا کی کہ جو بھی چیز ابھی مجھے یہ نقصان پہنچا کے جا رہی ہے، کیونکہ وہ ڈیلی آتا تھا مارنے کی کوشش کرتا تھا، تو وہ اللہ کے حکم سے اس کلام کی برکت سے جل جائے. میرے خیال میں وہ میں نے اسی دن ہی وہ عمل کیا ہے. دعائے حزب البحر پڑھ کے سورہ مزمل شریف پڑھی تھی 3 دفعہ، اور دعائے حزب البحر 1 دفعہ پڑھی تھی. پڑھ کے جب میں نے یہ دعا کی ہے کر کے، تو میں یعنی کہ صبح جب میں سویا ہوں فجر اور اشراق کے بعد، یعنی کہ میری عادت تھی کہ یعنی کہ سورج نکلنے کے بعد کوئی 8 بجے میں سو جاتا تھا. تو جس ٹائم میں سویا ہوں اس ٹائم پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھایا خواب کے ذریعے کہ یہ ایسے یہ بندہ آیا تھا، اس طرح یہ بھاگا، پکڑا، پھر یعنی کہ کس طرح اس کو جلایا، یعنی کہ باقاعدہ اس کو آگ لگتی ہوئی نظر آئی مجھے. اس کے بعد پھر وہ اس سے میری جان چھوٹی. تو یہ جدھر بندہ بھیج دے نا تو کام یہ پورا کرتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھ لے کہ انسان خود ہی جاتا ہے چل کے، اس کو پتہ ہوتا ہے. حمزات کا وار جو ہے نا خالی نہیں جاتا، یہ میرا علم ہے، مجھے پتہ ہے. تو اس لیے جو جس کے ہاتھ میں یہ ہے، جس نے اس کو قابو کیا ہوا ہے، تو وہ تو بندہ سمجھ لو کہ بہت سے کام ان سے لے رہے ہیں لوگ. بہرحال وہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے آپ نے کس طرح کے کام لینے ہیں. تو میرا کام تھا عمل آپ تک پہنچانا. جو کرنا چاہے اپنی ذمہ داری پہ کرے، اپنے پیر و مرشد سے اجازت لے کے کرے. میں نے جو طریقہ مجھے معلوم تھا، میرے پاس تھا، وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں.
بس یہی ہے کہ ایسے عملیات سے میرا تو خیال ہے پرہیز ہی کیا جائے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے، کیونکہ یہ بعد میں نقصان بھی پہنچاتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ چینل کو سبسکرائب بھی کیا کریں، آپ کا اپنا چینل ہے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں۔ اللہ حافظ۔